امام شعبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نہ دینے کا خوف ہو تو لکھنے اور گواہ کرنے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جسے امانت دی جائے اسے خود اللہ کا خوف رکھنا چاہیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا کرنے کی ذمہ داری اس ہاتھ پر ہے جس نے کچھ لیا ہے، اس پر ذمہ ہے۔ یہ ارشاد ہے کہ شہادت کو نہ چھپاؤ، نہ اس میں خیانت کرو، نہ اس کے اظہار کرنے سے رکو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی شہادت دینی یا شہادت کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ چھپانے والا خطا کار دل والا ہے، جیسے ایک جگہ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا کہ وَلَا نَكْتُمُ الشَّهَادَةَ اللہ ہے کہ ہم اللہ کی شہادت کو نہیں چھپاتے ہیں، اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ اور جگہ فرمایا ایمان والو عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل یعنی گواہیوں پر ثابت قدم رہو، گو اس کی برائی خود تمہیں پہنچے یا تمہارے ماں باپ کو یا رشتے کنبے والوں کو، اگر وہ مالدار ہو اور فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے اولا ہے۔ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر عدل سے نہ ہٹو، اور اگر تم زبان دباؤ گے یا پہلو تہی کرو گے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، اس کا چھپانے والا گنہگار دل والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ یہ اس آیت کے بعد تقریباً صرف 3 آیات ہی رہتی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد اور توفیق سے یہ سورہ بقرہ انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے۔ سورہ بقرہ کا مکمل کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ سالوں کے سالوں صحابہ کرام سالوں کے سالوں لگا دیتے تھے اس کو سیکھنے میں، صرف سورہ بقرہ کو سیکھنے میں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔